بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ کرنے سے مرتبہ بلند ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا اور معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا کرے گا۔ شمار کیے بغیر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالو، ورنہ تم پر یعنی تمہارے رزق پر رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم خرچ کرو اور صرف کرو، گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر عطا کرے گا۔ صدقہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کنجوسی کرنے والے اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن پر لوہے کی زرہیں ہوں جو ان کے سینے سے لے کر گردن تک ہوں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ اسی کی جلد پر کشادہ ہو جاتی ہے اور پھسل کر اس کے پوروں پر آ جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور کنجوس شخص جب کچھ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر سمٹ جاتا ہے۔ وہ شخص اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کشادہ نہیں کر پاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص پاکیزہ کمائی میں سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھتا ہے اور پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور جتنا صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ باغ سے صدقہ کرنے والے کے لیے دنیا میں اجر ملنے کا بیان۔ انہی سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس نے ایک بادل میں یہ آواز سنی، اے بادل، تم فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور وہ بادل ایک طرف ہٹ گیا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی، وہ تمام پانی ایک نالے میں اکٹھا ہو گیا، وہ شخص اس پانی کے پیچھے چل پڑا، وہاں ایک شخص اپنے بیلچے کے ذریعے اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ پہلے شخص نے اس سے دریافت کیا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ دوسرے نے دریافت کیا، تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ پانی جس بادل کا ہے، میں نے اس میں ایک آواز سنی تھی جس نے تمہارا نام لے کر یہ کہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تم اس باغ میں کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اب تم یہ کہہ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس کی پیداوار کا خیال رکھتا ہوں اور اس کا 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 حصے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، اور 1/3 حصہ میں اسی باغ پر واپس لگا دیتا ہوں۔